ایک چیز دیکھنے کو بہت مل رہی ہے کہ ٹک ٹاک کھول لیں، کسی کی فیس بک پروفائل دیکھ لیں، انسٹاگرام چیک کر لیں یا کسی کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ لیں، ہر کوئی دکھ کے سٹیٹس لگائے ہوئے ہے۔ کسی نے فیس بک پر غزل پوسٹ کی ہوگی، کوئی کسی بات کا رونا رو رہا ہوگا، کوئی کسی غم میں، کسی مایوسی میں مبتلا ہے، ہر کوئی اداس اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان جس کا ایمان اس کتاب پہ ہے، جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، وہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن وہ مایوسیوں کا شکار کیوں ہے؟ مسلمان کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رب تو وہ ہے جو راتوں کو درختوں کی شاخوں پر سے سوئے ہوئے ننھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، پھر وہ آپ کو دکھوں میں گرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، اپنی یہ ٹوٹی ہوئی کرسیاں لے کے اس کے سامنے پیش ہو جائیں، وہ اسے پہلے کی طرح جوڑنے میں مہارت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی تو اسے بنایا تھا۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ تو اس نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ اس کا دل میلا ہوا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشا ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ دراصل ہم نے اپنی امیدیں دنیا سے وابستہ کر لی ہیں، بجائے اس کے اپنے رب کی جانب رجوع کریں، اور دنیا سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔ وہ دنیا آپ کو کیا دے سکتی ہے جس کے اپنے ہاتھ میں ایک عصا ہو؟ تو اپنے رب سے رجوع کریں، اللہ آسانیاں، اثر اور محبتیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔